یہ اور بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے لو چلنے کے ایام تھے۔ مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی، آگ بڑھی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، اور اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت، سب کی سب اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ اپنے عقیدے کا، خواہ وہ کیسا بھی ہے، دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا جوش اور ولولہ کیا ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے، اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین اور مجروحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ امام ابن کثیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا، کچھ باہر بچے تو وہ حتین کی طرف ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اکثر کو واصل جہنم کیا، پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ مسلمانوں نے دریں اثنا ان سے اس صلیب اعظم کو چھین لیا جس کو صلیب سلبوت کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا شکر، یعنی مسلمان انہیں تہ دیکھ کیے جا رہے تھے اور بے شمار کو قیدی بھی بنا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔ یہاں سے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان فضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اس نے مارکا کے اس مرحلہ سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کیے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس مارکا میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنے مد مقابل مسلمانوں پر ایک بڑا خطرناک حملہ کیا، یہاں تک کہ انہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے اپنے ابو جان کی طرف نگاہ اٹھائی تو چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی، فرنگی شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور ایک ٹیلے تک پہنچ کر پناہ گزین ہوئے۔ میں اس دم زور زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں ہرا دیا، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے، دوسری بار پھر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی طرح کیا، مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی جھپٹے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹیلے تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں کیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں، جب لڑائی اپنے جوبن پر ہوتی، آنکھیں جوش انتقام میں سرخ ہو چکی ہوتی، تو لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ لڑائی کی اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار کو جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ فرنگیوں پر جھپٹے، افضل پھر چلانے لگا، ہم نے انہیں شکست دے دی، ہم نے انہیں ہرا دیا۔ تو اس کا باپ سلطان اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا، چپ ہو جا، جب تک اس خیمہ کو اکھاڑ نہ لیں ہم نے انہیں شکست نہیں دی۔ یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹیلے پر نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا، آپ کے گندم گوہ رخساروں پر خوشی و انبساط کے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ یادگار معرکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے
اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس مارکہ کے متعلق مغربی مورخ لین پول کہتا ہے، کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ مسلمان ٹیلے پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک برنس ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبت بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیرارڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولوں کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا، یعنی سب کے سب قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ لیکن وہ اس کثرت سے مقتول اور قیدی ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو جب سے 491 ہجری یعنی سن 1097 سے یہ ان اسلامی ممالک میں گھسے ہیں، اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس مارکہ میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپایا اور فوجیں اسی طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھی صبح کے انتظار میں پڑی رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے بران گیختہ کرتا رہا۔ نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کی۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطہ سے نہ نکل سکے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر دیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جو ان کے نزدیک تھے دھمکیاں دیتے تھے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفیری بجاتے رہے۔ آخر کار صبح کی روشنی نمودار ہو گئی جو تمام عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا تو اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو خون زدہ اور متعجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی صفوں میں آراستہ کھڑی رہیں۔ صلاح الدین حملے کا حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کے اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک الفاظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یک بارگی حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے ہوئے، جس سے انگریز مورخ کی مراد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تک تو جان توڑ کر لڑی، مگر ان کی قیمتیں ان کے دنوں کو ختم کر چکی تھیں۔ ان کی باتیں جب کوہ حتین واقعہ تھا، نیزوں کے سایہ میں پناہ نہ دیکھ کر وہ حتین کی طرف بڑھے کہ اسی کو اپنی پناہ گاہ بنائیں، لیکن تعقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہی مقام اس عظیم اور مہیب خون ریزی کی یادگار ہونے یعنی بننے والا تھا۔ صلیب کی لکڑی جو آقا کے پادری کے ہاتھ میں تھی، پادری کے کٹ کر گر جانے پر لزا کے پادری نے سنبھالی، مگر وہ معاذ صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا۔ صلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ حتین کی زمین کشتیوں سے بھر گئی، خون کا دریا بہہ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہوں وغیرہ میں ایسے چھپے ہوئے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہیں ہوتا تھا اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب 40 صلیبی قیدی خیمے کی ایک رسی سے باندھے گئے۔ ناظرین گرامی، ایک مسلمان مورخ اس امر کو بطور عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی سوار سر تا پاؤں
لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزہ اور تلوار کے زخم لگانا مشکل ہوتا تھا، اس لیے پہلے گھوڑے کو قتل کر کے سوار کو زمین پر گرانا پڑتا تھا اور پھر اس کو مارا جاتا تھا۔ اسی سبب سے بے شمار مال غنیمت میں کوئی گھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت بیبت ناک نظارے مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفوں کی صفیں کٹی پڑی تھیں اور جدھر نظر جاتی تھی۔ اسی طرح عیسائی کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک ایک رسی میں 30 40 عیسائی باندھ دیے گئے اور 100 اور 200 قیدیوں کو ایک جگہ بند کیا گیا، جن پر ایک ہی مسلمان محافظ تھا۔ ایک شخص اپنا چشم دید گواہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان سپاہی اکیلا 20 عیسائی قیدیوں کو خیمہ کی رسی سے باندھ کر ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دمشق میں 3 دینار میں ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا اور ایک سپاہی نے، جس کے پاس جوتا نہ تھا، اپنے حصہ کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کفش دوز یعنی موچی کے ہاتھ جوتے کے بدلے میں فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ہر ایک غریب سپاہی بھی مالدار ہو گیا۔ غرض اس قسم کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حطین کی شکست نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، اور اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی صلیب، عیسائیوں کا بادشاہ، ہر ایک عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی ہو گیا تھا۔ امراء اور نامور والیان، ملک عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمنڈ صاحب طرابلس، جو فوج کے پچھلے حصہ پر متعین تھا، میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکا، مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یا ذات الجنب کے مرض سے مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شاکر، قابل رشک حالت میں خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائے زمانہ بڑے بڑے عہدیداروں کو، جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔ اس فاتح سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ یروشلم گائی اور برنس ارنات یعنی ریجینالڈ کو اپنے خیمہ میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جاں بلب تھا، بس مرا ہی جا رہا تھا۔ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی عرق گلاب پیش کیا گیا، جسے اس نے پیا اور پھر برنس ارنات کو بھی پلایا۔ صلاح الدین نے ترجمان سے کہا کہ اسے بتلا دو کہ تو نے پانی پی لیا ہے، جبکہ میں نے ابھی تک منہ سے بھی نہیں لگایا، کیونکہ یہ مسلمان جرنیلوں کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے کہ جب ان کے قیدی گرفتار ہونے والوں کے سامنے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو انہیں دلی سکون مل جاتا ہے۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات یعنی ریجینالڈ کا حساب، جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانے، ان کو بری طرح تڑپا تڑپا کر مارنے اور ان کی بدخواسی و دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں سے پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدے توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات یعنی ریجینالڈ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرائے اردن سے ارنات کے قلعے کرک کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے 2 اہم بازو تھے، جسے نور الدین نے منظم کیا تھا، جس کے بعد میں صلاح الدین وارث بنا تھا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ اس نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گرا مایا اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پسے پشت ڈال کر، قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 577 ہجری بمطابق سن 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنی فوجوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچا۔ المدینہ المنورہ پھر مکہ المکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پر تول ہی رہا تھا کہ فروخ شاہ صلاح الدین کے بھتیجے نے، جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا، اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے ارنات اپنے تخت سلطان
کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے انہی ظلم و جور پر مبنی فعال اور وعدوں کو توڑنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین نے قسم اٹھا کر رکھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ارنات پر کامیابی عطا فرمائی تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کرے گا۔ اب جبکہ حساب کا وقت قریب آن پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ارنات کو جنگی قیدی کی صورت میں سلطان کے پاس لا چکا تھا، تو سلطان صلاح الدین اسے اس کی ایک ایک حرکت اور کرتوت یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا اور کتنی ہی بار انہیں توڑتا رہا۔ میں نے بھی تمہارے متعلق 2 مرتبہ قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، اور کیا تو نے یہ بکواس نہ کی تھی کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہیں چھڑا کر لے جائیں۔ ہاں، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدلہ لے رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس وقت سلطان ناصر صلاح الدین نے ایک تلوار نما خنجر کو درمیان سے پکڑ کر اسے مارا۔ پھر اس سلطان کے کسی ساتھی نے اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسے گھسیٹا گیا، مشہور و معروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قافلے میں انہیں بند کر دیا گیا۔ ابن شداد کے بقول مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت و فرحت اور کمال درجے کی خوشیوں میں بسر کی۔ اللہ رب العزت سبوح و قدوس کی تعریفوں اور شکرانے کے جملوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔